ساڑھے تین رہنا اپنے آپ ہی کریں جو کرنا ہے. بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے یہ. اچھا دونوں چیزیں غلط کہا جا رہی ہے. ٹھیک. دیکھیں پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے ایک خاص پورشن پہ جا کر قرآن پاک کی ایک آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی تشریح کی اور بتایا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. غیر سیاسی جو لفظ ہے, غیر سیاسی وہ تو صرف جانور ہوتا ہے. یہ بات کی تھی عوام کو, کہا تھا عوام کو, کسی اور طرف اشارہ نہیں تھا. نہ الیکشن کمیشن کی طرف اشارہ تھا, الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے, نہ ہی کسی اور ادارے کی طرف اشارہ تھا, اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ سب کو پتہ ہے وہ آپ کے خلاف ہے. جی سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے. عوام کو یہ کہا تھا کہ اچھے برے میں تمیز. ایک طرف کرپٹ ٹولہ جو کہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لڑ رہا ہے جس پہ کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے, ایک آنےسٹ لیڈر ہے. دوسری طرف جو لا رہے ہیں وہ عدالت سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے. عمران خان صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, پہلی دفعہ نہیں. اچھا 1996 سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کی بے تحاشا تقاریر ہیں جن میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو عوام کے کانٹیکسٹ میں کہا تھا. آپ نے صحیح کہا, زلفی بھٹو نے بھی, ذوالفقار علی بھٹو نے بھی. جی اور نوٹس تو لینا چاہیے تھا, ٹانگیں کانپی کا. لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا. ہمارا جلسہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, اتوار کو پارلیمنٹ بند ہوتا ہے, اتوار کے دن جلسہ ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا اتوار کی رات کو. ہم کوئی دھرنا تھوڑے, آپ کے بندے اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے موجود نہیں ایسا, یہ ان کا بہت بڑی خبر اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. جائے اپنے نمبر پورے کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائے اسمبلی جائے, کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پر, ڈی چوک میں کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ آرام سے جائے. ان کو تو انہوں نے کوارنٹین کر دیا نا لاجز کے اندر, کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا, کرونا ٹیسٹ کروایا ہی نہیں ہے, لیکن سب کو لاجز کے اندر کوارنٹین کر دیا ہے اور وہاں سے نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. ٹاک شوز میں بھی نہیں جا سکتے اور کہہ رہے ہیں DSNG بھیجیں اور یہ وہ نون لیگ والوں نے. اور ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ ان کو پرماننٹ کوارنٹین کر دیں گے اپنے لوگوں کو. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ ہوں گے اور کلیش, ایسا قطعاً نہیں ہو رہا, کچھ ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا جلسہ اتوار کو 27 مارچ کو, وہ 27 مارچ کو ختم ہو جائے گا, اس کے بعد جا کر کے ووٹنگ ہوگی منڈے ٹیوزڈے یا جب بھی ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ووٹ دیں گے ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے, پھر فواد چودھری صاحب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ارکان اسمبلی کو اندر جانے ہی نہیں دیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, ہماری پلاننگ جو ہے وہ 27 مارچ کو. چلیں آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے سونیا انہوں نے بڑی اچھی طرح کلیریفائی کر دیا. میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں احتشام صاحب. چلیں ابھی دیکھیں, مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے, فیصل جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پلان نہیں ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفرنٹیشن کلیش ہوگا, 10 لاکھ یہ لوگ لے کے آئیں گے اور ادھر سے وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ہم 20 لاکھ لے کے آئیں گے, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 10 لاکھ کو چھوڑیں یا 172 پورے کریں, وہ تو اپنی بات. ایک اور چیز فیصل جس پہ بہت کنفیوژن ہے, زیادہ تر اس میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی اپوزیشن 172 بندے پورے کرے اور آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جا کے ووٹ نہیں کرنا, وہاں پہ صرف آپ کے چیف ویپ ہوں گے, آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا. ایک دوسرا جو 63A کی تشریح آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسپیکر صاحب ان کو روک سکتے ہیں اندر جانے سے, ان کو ووٹ دینے سے روک سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے یہ اس وقت لاگو ہوگی کہ جب وہ ووٹ کر چکے ہوں گے, جب ووٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ یہ کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے بندے ان کو وہاں کے جا کے ووٹ نہ کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اسٹریٹجی بن رہی ہے, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی اسٹریٹجی فی الحال نہیں بن رہی کہ لوگوں کو روکا جائے گا یا جو بھی ہے. جو اسٹریٹجی بنے گی وہ بنے گی, لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنا اوپینین ضرور شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اوپینین یہ ہے کہ اجلاس میں سب جائیں گے. آپ کی پارٹی کے سارے لوگ جائیں گے, ٹھیک ہے, PTI کے لوگ جائیں گے, لیکن جو ووٹنگ کا ٹائم ہے اس وقت کی اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, ایک بندے نے فلور کراسنگ اگر کی ہے, نہیں والنٹریلی یہ ہو سکتا ہے, ایک پرزمپشن ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا خود ہی باہر چلے جائیں کہے بغیر ہی, جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہو
اچھا ایک یہ چیز ہو سکتی ہے, انہوں نے تو اسٹریٹجی کا یہ قصہ ہے, اب اسٹے نہیں کر رہا نا, نمبر تو ادھر پورے کرنے ہیں انہوں نے. اس کیس میں یہ ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 172 انہوں نے پورا کرنا ہے, وہ لے کے آئے موشن, اب انہیں نمبر پورا کرنا ہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. معذرت کے ساتھ فیصل جنہوں نے پیسے پکڑ لیے مبینہ طور پہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 20 کروڑ اور 18 کروڑ کی آفرز ہوئی ہیں, تو وہ اگر اندر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں, پرائم منسٹر نے کہا پیسے بھی پکڑ لو, غریبوں میں بانٹ دو, کھانا کھول لو, اور کیونکہ ادھر سارا آرام کا پیسہ ہے, پکڑ لو ان سے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آرٹیکل 65 جو ہے, آرٹیکل 65 کانسٹیٹیوشن کا, ٹھیک ہے, وہ بڑا واضح ہے. وہ حلف جو لیتا ہے ایک ممبر نیشنل اسمبلی, ٹھیک, آرٹیکل 65 کو پڑھے, آرٹیکل 63A کو پڑھے, اور ساتھ ہی میں آرٹیکل 62F کو پڑھے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ, اچھا انٹرسٹنگ بات کر رہا ہوں میں. اچھا, خواجہ آصف نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی آرٹیکل 6 لگے گا ایڈمنسٹریٹو, انہوں نے کوئی بات کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر, ٹھیک ہے جی, جو وہ کریں. آرٹیکل 6 تو اس پہ لگے گا جو بکنے والا ہوگا اور جو خریدنے والا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے تین آرٹیکل 6 آئین کو جو توڑتا ہے, ایبروگیٹ کرتا ہے, اس پہ لگتا ہے. جی اب سنیے گا, آئین کی جو سے غدار, یہ کہہ رہے ہیں آئینی تبدیلی لا رہے ہیں, یہ آئینی تبدیلی نہیں, یہ آئینی غداری ہے. ٹھیک, یعنی کہ کلیئر ہے آرٹیکل 65, آرٹیکل 63A, یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے کہ فلور کراسنگ کرنے والے جو ہیں, اس کے بعد جو بھی پروسیجر ہوتا ہے ان پہ تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے, یہ عین ممکن ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, 2008 میں جو 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا, اس نے فیصلہ سنایا ہوا ہے جی تاحیات نااہلی کی. لیکن فیصل صاحب, آج قومی اسمبلی کے شعبہ قانون سازی نے بھی ظاہر اس حوالے سے اسپیکر کو آگاہ کیا, اسپیکر کی ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا, اور کسی بھی رکن کے خلاف کارروائی جو بھی ہوگی وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگی. میں نے یہ بات کر دی ہے, فلور کراسنگ کر لی, اس کے بعد میں نے کہا ہے ایک پروسیجر ہے, اور تاحیات نااہلی جو ہے وہ ممکن ہے, وہ ہو سکتی ہے. اب یہ کسی کو ٹکٹ آفر کر رہے ہیں, وہ ٹکٹ کیسا جب تاحیات آپ نااہل ہو گئے ہیں, آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, آپ کوئی عہدہ رکھ ہی نہیں سکتے, آپ کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی کیبنٹ میں کسی جگہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے, آپ کے پاس تو تاحیات. فیصل ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ کے جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہاؤس میں موجود ہوں گے, ظاہر ہے یہ تو شو آف ہینڈ کے ساتھ ہونا ہے, سیکرٹ ووٹنگ کے ساتھ نہیں ہونا. یہ تو بائیفرکیشن کا, جی ہاں بائیفرکیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر کچھ لوگ نہیں جاتے, ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ان کے اوپر فوری طور پہ آپ یہ ڈیفیکشن کلاس لگے گی یا کیا ہوگا؟ وہ اس کے نہیں, اس کے اوپر بالکل ایک اسٹریٹجی مرتب کی جا رہی ہے. لیکن ڈیمیج ڈن تو ہو چکا ہوگا نا آپ کا جی, اگر وہ اپوزیشن کی طرف چلے گئے. بتاؤ ایسی نوبت آئے گی نہیں. اچھا, ایسی نوبت آئے گی نہیں, اور اپوزیشن جو ہے اس کو بہت بری شکست ہونے والی ہے. آپ نے ریچ آؤٹ کر لیا اپنے لوگوں کو, جی بنا لیا اپنے لوگوں کو, سب سیٹ ہے جی, اپنوں کو بھی یہ پہلے ہی سر بتا چکے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہی واپس لے لیں گے. اچھا فیصل صاحب, آپ بڑے ممکن ہے اب بڑے پورے اعتماد ہیں, ظاہر ہے پرائم منسٹر نے جلسوں میں جس طرح سے خطاب کیا, آج کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی ظاہر انہوں نے کہا کہ پورے اعتماد رہیں, لیکن سر اتحادی ابھی کھل کر ساتھ دینے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, باقاعدہ اعلان نہیں کیا, ایفن برڈس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے, آج زرداری صاحب سے بھی کاف لیگ کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, حکومت کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. تو یہ تو سر دونوں طرف سے رول ان کا بڑا واضح ہے. دوسری طرف جو آپ کی پارٹی کے اندر گروپنگ ہے, جہانگیر ترین گروپ بھی کھل کر آپ کی حمایت کی بات نہیں کر رہا, تو کس طرح سے اتنے پورا اعتماد ہے؟ ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے, سچ بات تو ہے. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم, ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی ایک شناخت ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی ایک شناخت ہے, اسی طرح جی ڈی اے کی اپنی شناخت ہے, اور لیکن فیصل کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر رہا. پی ایم ایل کیو والے جو ہے نا, وہ ایک طرف کہتے ہیں, ایک بیان ان کا پرویز الہی صاحب کا ہے کہ جی ان اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. دوسرا بیان ان کا ایک صاحب کو اور دے دیتے ہیں کہ جی ابھی ہم صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا ایشورنسز گارنٹیز دے رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے گیم چینجر یہی 17 سیٹیں ہوں گی. 11th آر پہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہاتھ کر دیں, سسیے بے خبریں تیرا لٹیا شہر بمبور, وہ نہ ہو. تو یہ تو ادھر بھی ہو سکتا ہے, 11th آر پہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. وزارت اعلیٰ کے آفر کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارا نہیں کہا, وہاں ان کا بھی تو نہیں کہا نا. وہ تو یہ لیکن وہ وزارت اعلیٰ کے آفر کر رہے ہیں. جی نہیں کر رہے. نون لیگ کا تو میجر پرابلم ہے نا ادھر. نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں خاقان عباسی نے کل کہہ دیا جی, کل انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ 5 سیٹیں ان کی, ہم کیوں ان کو آفر کریں. وہاں تو 11 سیٹیں نا ان کی. ان پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ چودھری برادران جو ہیں, آپ تاریخ سے واقف ہیں, وہ کبھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے نون لیگ کو.
یہ بھاگ گئے تھے ان کو چھوڑ کے سارے. آپ کو یاد ہی ہے یہ شریف خاندان کی پارٹی بنا دی انہوں نے, اور پوری جو نون لیگ ہے, پوری نون لیگ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی تھی کیو لیگ میں, اور صرف 14 سیٹس رہ گئی تھیں. 14 سیٹس رہ گئی تھیں الیکشن میں جو رزلٹ آیا تھا, 14 سیٹیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, چودھری برادران کے ساتھ یہ کیا تھا. وہ بھول جائیں گے, وہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, اور وہ ہمیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اور فیصل ایک چیز بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت پرائم منسٹر صاحب کا موڈ بڑا خراب ہے, بہت اگریسو سٹائل میں جو گفتگو کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, چلے نام تو خیر کہتے ہیں باجوہ صاحب نے بھی منع کیا, بائی دی وے تھوڑی سی چینج آئی ہے کل کی, جلسے میں ہاتھ تھوڑا رکھا, ابھی بدھ کا جلسہ ہو رہا ہے سوات میں. اب دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب اب کہہ رہے ہیں, جو ہر جگہ چل رہا ہے کہ جی نیوٹرل, وہ کہتے تھے نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سرٹن کوارٹرز کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بندے ڈیلیور کر کے دیں, ہمیں یہ کام جو ہمیشہ آپ کرتے رہتے ہیں اب نہیں کر رہے. دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے 3.5 رہنا, اپنے آپ ہی کریں جو کرنا ہے. بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے یہ. اچھا, دونوں چیزیں غلط کہا جا رہی ہے. ٹھیک, دیکھیں پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے ایک خاص پورشن پہ جا کر قرآن پاک کی ایک آیت امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس کی تشریح کی اور بتایا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. غیر سیاسی جو لفظ ہے, غیر سیاسی وہ تو صرف جانور ہوتا ہے. یہ بات کی تھی, عوام کو کہا تھا, عوام کو, کسی اور طرف اشارہ نہیں تھا. نہ الیکشن کمیشن کی طرف اشارہ تھا, الیکشن کمیشن کو نیوٹرل ہونا چاہیے, نہ ہی کسی اور ادارے کی طرف اشارہ تھا, اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا تو فیصلہ سب کو پتہ ہے وہ آپ کے خلاف ہے. جی سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے. عوام کو یہ کہا تھا کہ اچھے برے میں تمیز. ایک طرف کرپٹ ٹولہ جو کہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لڑ رہا ہے جس پہ کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے, ایک آنےسٹ لیڈر ہے. دوسری طرف جو لا رہے ہیں وہ عدالت سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے. عمران خان صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, پہلی دفعہ نہیں. اچھا, 1996 سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کی بے تحاشا تقاریر ہیں جن میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ تو عوام کے کانٹیکسٹ میں کہا تھا. آپ نے صحیح کہا, ذوالفقار علی بھٹو نے بھی, جی